ایک لڑکی ہے وہ پاگل ہے، ماں باپ تو نہیں رکھتے، لیکن بہن اس کو اپنے پاس رکھے، بالکل رکھے، کیوں نہ رکھے، آخر بیچاری کہاں جائے گی؟ یا تو اس کو باقاعدہ پاگل خانے میں کہیں داخل کراؤ یا دارالامان میں داخل کراؤ، ورنہ پاگل لڑکی ایسے باہر پھرے گی تو آج تو انسان نہیں، آج کل تو درندے ہیں، آج کل تو لوگ درندے بنے، ہو تو نہیں دیکھیں گے یہ پاگل ہے۔ بالکل اس کی بہن کی اچھی بات ہے کہ بہن کو سنبھالے رکھے۔ شوہر صرف جسمانی تعلق تو رکھتا ہے لیکن نان نفقہ خرچہ نہیں دیتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ۔ یہ کیا ہے کہ اس میں نان نفقہ بھی نہ دو، وہ کیا کرے، کہاں سے کھائے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہتے جی کہ ہم فرانس میں کچھ دوست ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں سود پہ۔ میں تو بھائی اس بات کے قائل نہیں ہوں کہ سود پہ گھر لیا جائے۔ سود ہے، وہ فرانس میں ہو یا پاکستان میں ہو، سود حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری قوت مردمی جو ہے بہت ختم ہے، تو کسی حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں۔ آج کل تو بڑی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، بڑے بڑے علاج نکل گئے ہیں، تم بھی جا کے لے لو کسی سے، یا انشاءاللہ قوت ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ انشاءاللہ فوت تو ہو جاؤ گے، کوئی فائدہ تو ہوگا نا، جان چھوٹے گی نا۔ اللہ کے بندے ہر بات مجھ سے پوچھتے ہو، میں حکیم ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں؟ کعبۃ اللہ سے مدینہ منورہ کیسے مسجد بھی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مزاب رحمت کی طرف ہے۔ دوران طواف عورتیں بدن سے لگ جاتی، اللہ نیتوں میں جانتے ہیں، تم آمدن لگتے ہو تو قیامت میں پکڑے جاؤ، اتفاقاً لگ گیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے قتل کیا۔ اب اس کی امی کو خواب میں آ رہا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے، خواب پر مقدمے نہیں چلتے، نہ خواب کا کوئی اعتبار ہے۔ بہرحال اس کا قتل رائے گا نہیں جائے گا، لا یسرف فی القتل، اللہ کا حکم ہے کہ قتل میں زیادتی نہ کرو، اس کی ہم مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اصل قاتل پکڑے جائیں گے آج یا کل۔ دو طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے۔ ہم 3 آدمی عمرے کی نیت کی، ہمارے ساتھ پتہ نہیں محرم کی ضرورت تھی، ایجنٹ نے ہمارے محرموں کا انتظام کر دیا، جہاز میں ایئر ہوسٹس نے اکٹھے دے دی۔ بہرحال غیر محرم کو ساتھ آپ آئے ہیں، گناہ گار ہیں، آپ ان سے بچیں، ان کو الگ کمرے میں رکھیں، آپ الگ رہیں۔ ایجنٹ کے بنانے سے محرم تھوڑا بن جائے گا۔ حبیبہ میری بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ سنت موقدہ غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہوں، پاکستان سے ہی حیض سے یہ عمرے کی نیت کہاں سے کروں گی؟ پاکستان سے۔ اگر حیض میں ہی آپ مدینہ منورہ چلی گئیں تو پاک ہو کے پھر مدینہ سے عمرے کی نیت کر کے آئیں، لیکن دم بھی ادا کریں گے، پاکستان سے آپ نے نیت نہیں کی۔ میں جوان آدمی ہوں، صحت مند بھی ہوں، لیکن بیوی کے قابل نہیں ہوں، تو کسی سے علاج کرائیں، ہو سکتا ہے سحر ہو سکتا ہے جادو ہو، تو سورۃ البقرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپیاں اور تسبیحیں جو ہیں وہ کعبے کے غلاف کو لگا کے لیں، بالکل غلط ہے، بدعت ہے۔ آپ سے حدیث کی اجازت لینی ہے انشاءاللہ، صبح کو نیچے جب میں بیٹھتا ہوں تو وہاں آ کے حدیث پڑھ کے اجازت لے لیں۔
آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں. مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو پھر کیسے نا نام کے مسلمان ہیں نا، کام کے نہیں ہیں. میری ایک پنجابی عورت سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے. تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے، کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. زمزم کے بارے میرا بھائی جس طرح لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. راستے میں احرام تھا، مچھر کاٹ رہے تھے، مارنے کی کوشش، مچھر مر گیا تو کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. احرام میں مچھر مارنے کی ضرورت ہے. ایک بندے پہ دم آ گیا، وہ گروپ والے نہیں کھا سکتے. دم کا گوشت جو ہے مکے کے فقراء اور غریبوں کو تقسیم کیا جائے. کہتے جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے. مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ ہاں، 1,00,000 کا ثواب جو ہے پورے مکے کے شہر میں ملتا ہے، سب مسجد الحرام ہے. میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. توبہ کرتے رہو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جب تک اپنی صحبت نہیں بدلو گے گناہ نہیں چھوٹیں گے. والد والدہ نے عمرہ کیا ہوا ہے، ان کا بیٹا ان کی طرف سے عمرہ ہاں جی کر سکتا ہے. دعا سجدے میں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ قریب ہے. لیکن جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا. جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو. عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا. اللہ عالم.